دامن میں دونوں جہان کے سارے خزانے پائیے، آئیے قرآن سیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام على امام غر المیامین وعلى آلہ وصحبہ ومن سار على نهجه القویم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ ناظرین کرام، آج کی اس مجلس میں ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 کی تلاوت کی سعادت حاصل کرنا چاہیں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت سنیے، پھر اس آیت کی روشنی میں اللہ کے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتے ہیں، بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، تم عدل کو قائم کرو، تم احسان کرو اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو، وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور بے شک اللہ رب العزت منع فرما رہے ہیں فحاشی سے، برائی سے اور بغاوت سے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ رب العزت تمہیں یہ وعظ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، شاید کہ تم نصیحت پکڑ لو۔ ناظرین کرام، اس آیت کو ہم طلباء کرام سے بھی سننا چاہیں گے، آپ پڑھ کے سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ناظرین کرام، اس آیت کی روشنی میں جو سب سے پہلا پیغام ہمیں ملتا ہے، مالک الملک اللہ رب العزت جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، یہ ایک منہج ہے، یہ ایک مشن ہے جو اللہ رب العزت نے انبیاء کو مشن دیا، اور اللہ رب العزت 3 باتوں کا حکم دے رہے ہیں اور 3 باتوں سے منع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کس بات کا حکم دے رہے ہیں؟ عدل و انصاف کا حکم، احسان کرنے کا حکم، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم، اور 3 چیزوں سے منع فرما رہے ہیں۔ لوگوں، فحاشی سے بچ جاؤ، برائیوں سے بچ جاؤ اور بغاوت سے بچ جاؤ۔ اور یہ نصیحت اس لیے ہے کہ تم اس نصیحت کو اگر قبول کر لو تو اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ۔
امر بالمعروف کیا ہے، نہی عن المنکر کیا ہے؟ امر بالمعروف نیکی کا حکم کرنا، الاشارہ الی ما یرضی اللہ سبحانہ وتعالی، ایسی چیزوں کا لوگوں کو حکم دینا جس چیز کو اختیار کرنے سے اللہ راضی ہو جائے، والارشاد الی المراشد المنجیہ، ایسی راہوں کا تعین کرنا لوگوں کے سامنے جس پر چلنے سے انسان نجات پا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مشن کے تحت اپنی زندگی کو گزارا۔ چنانچہ امر بالمعروف نیکی کا حکم کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اسم جامع لکل ما عرف من طاعت اللہ والتقرب الیہ والاحسان الی الناس، ہر ایسے قول و عمل کو اختیار کرنے کے بعد ایسے قول و عمل کی دعوت دینا جس سے انسان اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کی اطاعت میں اور بڑھ جائے اور دنیا کے لیے بہترین خیر خواہ اور ہمدرد ثابت ہو۔ والنہی عن المنکر، برائی سے منع کرنا کیا ہے؟ برائی وہ نہیں جو میری رائے کے مطابق برائی ہو، المنکر ما انکرہ الشرع، برائی اس کو کہتے ہیں جس کو شریعت نے برائی کہی ہو، والمعروف ما عرفہ الشرع، اور نیکی بھی وہ ہوتی ہے جس کو شریعت نے نیکی کہا ہے۔ میرے جذبات، میری عاطفت، میری رائے، میرا تصور، میری پڑھائی نیکی نہیں بنا سکتی۔ نیکی وہ ہے جس کو شریعت نے ڈکلیئر کیا ہے، برائی وہ ہے جس کو شریعت نے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ برائی ہے۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں تقبیح ما تنفر عنہ الشریعۃ والعفہ، ہر اس چیز کی قباحت کو بیان کرنا لوگوں کے سامنے جس کی شریعت نے قباحت کو بیان کیا ہے، یہ نہی عن المنکر ہے۔ نہی عن المنکر کل ما قبحہ الشرع وحرمہ وکرہ، ہر چیز جس کو شریعت نے حرام کہہ دیا، جس کی قباحت بیان کر دی، جس کو ناپسند کیا، یہ نہی عن المنکر ہے۔ ایسی چیزوں سے لوگوں کو بچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، آج ہر مسلمان جانتا ہے اسلام کے 5 رکن ہیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ دلائل کی روشنی میں علماء یہ کہتے ہیں اگر کوئی اسلام کا 6واں رکن ہوتا تو وہ کون سا ہوتا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ ایمان سے بھی پہلے کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ لوگو تم بہترین امت ہو، تمہاری بہتری کی علامت یہ ہے تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ ایمان کا تذکرہ بعد میں ہوا اور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا اس کا تذکرہ پہلے کیا گیا۔ بلکہ اللہ رب العزت نے اس مشن کا تذکرہ نماز سے بھی پہلے، زکوٰۃ سے بھی پہلے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پہلے بھی اس کا تذکرہ کر کے یہ ثابت کیا کہ اس کی اسلام کے اندر بڑی عظمت ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ۔ مومن مرد مومن مردوں کے خیر خواہ ہیں، غم خوار ہیں، دوست اور ولی ہیں۔ اسی طرح مومنہ عورتیں
مومنہ عورتوں کی غمخوار ہیں اور ان کی خیر خواہ ہیں۔ اور مومن مرد اور مومنہ عورت کون ہے؟ جس کے اندر یہ ذوق اور شوق اور تڑپ ہو، یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے منع کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کی رحمت کی مستحق ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز، زکوٰۃ، اطاعت رسول اور اطاعت الہی کا تذکرہ جہاں ہوا، اس سے پہلے امر بالمعروف کا تذکرہ کیا ہے اور نہی عن المنکر کا تذکرہ کیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے صحابہ، ایاکم الجلوس فی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ کہا سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کسی ضروری بات کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ کہا اگر تم بیٹھنا ہی چاہتے ہو فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، تو پھر راستے کا حق ادا کیا کرو۔ قیل وما حق الطریق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرتاج رسول راستے کا حق کیا ہے؟ قال رد السلام، سلام کا جواب دینا، وغض البصر، اپنی نظر کو جھکا کے رکھنا، وکف الاذى، اور اپنے ہاتھوں کو تکلیف سے بچا کے رکھنا، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ اللہ رب العزت یہ ذوق اور شوق ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہم نیک بنیں اور نیکی کو پھیلانے والے بنیں، برائی سے بچیں اور برائی سے بچانے والے بنیں۔ ناظرین کرام، آئیے اس آیت کی تلاوت ہم دوسرے طالب علم سے سننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ احسنت۔ ناظرین کرام، اس آیت کی روشنی میں دوسرا جو بڑا پیغام ہمیں ملتا ہے، بینگ اے مسلم، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے عدل و انصاف کی گفتگو، عدل و انصاف کا قول و عمل ہم اللہ کے سامنے پیش کریں۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس صلاحیت سے نوازا تھا، وہ عدل کی بات کیا کرتے ہیں۔ کیسا عدل، کیسا انصاف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت فرمائی تھی، وہ خود بیان کرتے ہیں، مجھے یہ وصیت کیا فرمائی؟ ان اقول الحق وان کان مرا، میں حق بات کروں، حق گوئی۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی گواہی کو اپنی گواہی کے ساتھ شامل کر لیا۔ فرمایا، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ رب العزت گواہی دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی کو شامل کر رہے ہیں، اور ان علماء کی گواہی جو عدل و انصاف کی گفتگو پیش کرنے والے ہیں۔ گواہی کیا ہے؟ تمام تر عبادتوں کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المقسطین لہم منابر من نور، جو عدل و انصاف کرنے والے ہیں قیامت کے دن ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے۔ کون سے لوگ؟ الذین یعدلون فی اہلہم وما ولوا، ایسے لوگ جو عدل و انصاف کرنے والے ہیں اپنے معاملے میں، اپنے اہل و عیال کے معاملے میں، اور جو ذمہ داری ان پہ ڈال دی جاتی ہے۔ عدل و انصاف یہ ایک بہت بڑی بلندی کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی، ہر صحابی اس عدل کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتا۔
دیکھیے بھلا ماں سے بڑھ کے کون سی عظمت دنیا میں ہوتی ہے۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کہنے لگی بیٹا دین کو چھوڑ دو وگرنہ میں بھوکی مر جاؤں گی، تم چلو گے راستوں میں، فَيُعَيِّرُونَكَ يَا قَاتِلَ أُمِّ، لوگ تجھے تانا دیں گے ماں کے قاتل جا رہے ہو۔ انتظار کیا، ماں نے کھانا چھوڑ دیا۔ عدل، انصاف، سیدھی بات اور اللہ کی رضا کو مقدم کرنا، یہ صحابہ کا ترہ امتیاز تھا۔ جب دیکھا کہ ماں آخری سانسوں کی طرف جاری ہے، اٹھے سعد رضی اللہ تعالی عنہ اور کہنے لگے یا اماں، او میری ماں، لو ان لکی مئۃ نفس، ایک جان ہے نا آپ کے اندر، اگر اللہ آپ کو 100 جانیں دے دے، تخرج امامی نفسا نفسا، اور ایک ایک کر کے ساری جانیں میرے سامنے نکل جائیں، میں دین نہیں چھوڑ سکتا۔ باپ سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے دنیا کے اندر سرپرستی کے اعتبار سے؟ جب عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ کہہ دیا لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلِ، ہم مدینے میں جائیں گے، مسلمان جو ذلیل ہیں ان کو نکال باہر کریں گے۔ ان کا بیٹا جو مسلمان تھا، رئیس المنافقین کا بیٹا، مدینے کے باہر کھڑا ہو گیا تلوار لے کر، اور کیا کہتا ہے؟ عدل کی بات، مانو تم ذلیل ہو، اے میرے ابا، محمد مصطفیٰ عزت والے ہیں، اور اللہ کے رسول سے اجازت دی اگر آپ کا حکم ہو تو میں اس کی گردن تن سے جدا کر کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں۔ بیٹی سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ بیٹے سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ قاضی شریح چیف جسٹس تھے، بیٹا کھانا کھا رہا ہے، کہ ابا جان فلاں کے ساتھ میرا مسئلہ ہے، اگر اس کا کوئی حق بنتا ہے تو میں سافٹ ڈیل کر لیتا ہوں، کوئی دے لے کے کام چلا لیتا ہوں، وگرنہ کیس تو آپ کے پاس آنا ہے۔ باپ سمجھ گیا کہ یہ مجھے بلیک میل کرنا چاہتا ہے، کہا بیٹا اس کو کہو کیس کر لے۔ کیس ہوا، باپ نے بیٹے کے خلاف فیصلہ دے دیا، بیٹا اچھلا مچلا، ابا جان میں ہی برا تھا، آپ نے میرے خلاف ڈیسیژن دے دیا۔ کہا بیٹا بھولے ہوئے ہو، پوری دنیا سے پیارے تم ہو مجھے، لیکن بیٹا تیرے جیسی پوری دنیا جمع ہو جائے تو مجھے محمد مصطفیٰ کا عدل پسند ہے۔ عدل یہ کسی بھی معاشرے کی بلندی کا راز ہوتا ہے۔ اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا راز کیا ہے، آپ کو صغر سنی میں اتنا مقام کیسے ملا؟ کہا میں 3 خواہشیں کیا کرتا ہوں۔ پہلی بات اللہ کی رحمت ہے، اس کے رسول کی دعا ہے، میں جو بات سنتا تھا اس کو یاد کر لیتا، جو سمجھ نہ آتی پوچھ لیتا، اور 5ویں بات، میں جب پڑھانے بیٹھتا ہوں تو دعا کرتا ہوں اے اللہ مجھ سے سیکھنے والوں کو مجھ سے بھی بڑا عالم بنا دے۔ جب کہیں کو عدل کی بات ہوتی ہے میں کہتا ہوں کسر اللہ من امثالک، اللہ تیرے جیسے اور پیدا کرے۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ کا کوئی مسئلہ ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں، مجھے عدل و انصاف دنیا میں قائم ہونا بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے صحابی کو کس طرح تربیت دی؟ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت، وہ فرماتے ہیں سلاسن من جمعہن فقد جمع الایمان، جس کے اندر 3 چیزیں آ جائیں اس نے پورے ایمان کو اپنے اندر جمع کر لیا۔ الانصاف من نفسک، انصاف کی بات کرنا اور اپنے ساتھ بھی انصاف کرنا، اپنے معاملے میں بھی عدل و انصاف کی بات کرنا۔ کلمۃ عدل عند سلطان جائر، یہ تو جہاد ہے ہی ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، لیکن سب سے بڑی بلندی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو عدل پہ چلائے۔ وبذل السلام للعالم وللعالم، جب بھی کوئی علم والا ملے اس کو سلام کرنا، یہ سعادتیں ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات الانفاق من الاقتار، مال ہے یا نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تڑپ اور ذوق اور شوق انسان کے اندر ہو، مال تھوڑا بھی ہو
اللہ کی راہ میں پیش کرنے والا ہو، جس کو یہ 3 چیزیں نصیب ہو جائیں، اللہ رب العزت نے اس کو پوری دنیا اور دین کو جمع کرنے کی توفیق سے نواز دیا۔ ناظرین کرام، ہم تیسرے طالب علم سے بھی سننا چاہیں گے، آپ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان آگے آپ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بالعدل والإحسان ان اللہ یأمر، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان آگے آپ پڑھیے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ احسنت۔ ناظرین کرام، اس آیت کی روشنی میں جو تیسرا پیغام ہمیں سمجھ میں آتا ہے، والاحسان، احسان کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ احسان کی 3 قسمیں ہیں۔ اپنی جان کے ساتھ احسان کرنا، اس کو گناہوں سے دور رکھنا کہ یہ سزا کا مستحق نہ بن جائے۔ احسان یہ ہے کسی مسلمان کے ساتھ نیکی کرنا۔ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اس طرح تم نماز پڑھو، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور پیدا نہیں ہو سکا تو یہ تو ہونا ہی چاہیے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم اللہ نے کیا ہے، ان کے حقوق کو ادا کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحیمہ۔ جو شخص چاہتا ہے اس کی زندگی میں برکت آ جائے، اس کی زندگی لمبی ہو جائے اور اس کے مال و دولت میں فراوانی آ جائے، اسے چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے حقوق کو ادا کرے، احترام، اخلاق، نرمی، ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا، ان کی غمی کو اپنی غمی سمجھنا، اور ہر موقع پہ اپنی خدمات کو پیش کرنا، یہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ اللہ رب العزت ان حقوق کو سمجھنے اور احسان کے پہلو کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس آیت کو ہم تیسرے مہمان سے بھی سننے کی خواہش رکھتے ہیں، آپ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ ان اللہ یأمر ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا دیکھیے، وینحا یہ غلط ہے، وینہا بیٹا آپ پڑھ کے سنائیے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ آگے پڑھیے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ آپ پڑھ کے سنائیے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ ناظرین کرام، اس آیت کی روشنی میں جو اگلا پیغام ہمیں سمجھنے کو مل رہا ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فحاشی سے منع کیا ہے، برائی سے منع کیا ہے اور بغاوت سے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطْ، جس قوم کے اندر فحاشی اور یعنی عام ہو جائے 3 سزاؤں کی مستحق بن جاتی ہے۔ پہلی سزا، اس قوم کے اندر قحط سالی ہوتی ہے اور اس قوم کو مشقت میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس قوم کے اوپر ظالم بادشاہ کا تسلط اور اس کا ظلم قائم کر دیا جاتا ہے۔ برائی
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रअा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानी फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बी वज़ालिक अज़अफ़ुल ईमान। जिस शख्स को बुराई नजर आए वो हाथ से रोके। अगर उसके पास जिम्मेदारी है, ताकत है, अगर हाथ से नहीं रोक सकता जुबान से रोके, अगर जुबान से नहीं रोक सकता तो फिर दिल से बुरा जाने, और जो दिल से बुरा जानता है ये उसके कमज़ोर ईमान की अलामत है। वल बागी, और बगावत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाबानी मुअज्जलानी उक़ूबतुहुमा फ़िद्दुनिया मअ मा यद्दख़िरुहु लहु फ़िल आख़िरा। तो ऐसे दरवाजे हैं बुराई के जिन दरवाज़ों में कोई दाखिल हो जाए अल्लाह दुनिया में ही उसकी पकड़ कर लेते हैं और क़यामत को सज़ा अलग होगी। मिनल बाग़ी, बगावत करने वाला, वल खियाना, खियानत करने वाला, और दूसरी रिवायत में आता है वक़तिअतुर रहिम, रिश्तेदारों के साथ बुरा सलूक करने वाला। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फहाशी से भी मना किया, बुराई से भी मना किया और बगावत से भी मना किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने मुअज़्ज़म को सुनिए, सिन्फ़ानि मिन अहलिन नार लम अरहुमा बअद। लोगों, दो किस्म के लोग जहन्नमी हैं लेकिन मैंने अभी तक उनको नहीं देखा। कौमुन माहुम सियातुन कअज़नाबिल बकर, ऐसे लोग जिनके हाथों में गाय की दुम की तरह कोड़े हैं, यदरिबून अन्नास, वो लोगों पे जुल्म करते हैं। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन, और ऐसी औरतें जो लिबास पहनने के बावजूद औरिया नजर आती हैं, लोग उनकी तरफ माइल होती हैं, लोग उनकी तरफ माइल होते हैं और वो लोगों की तरफ माइल होती हैं। ऐसी औरतें ला यदखुलनल जन्नह, ये जन्नत में दाखिल नहीं होंगी। रुऊसुहुन्ना कअस्निमतिल बुख्तिल माइला, और उनके सरों पे जूड़े हैं जिस तरह बुख्ती ऊंट की कोहान उठी होती है। ला यदखुलनल जन्नह, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। वला यजिदन रीहहा, और जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। व इन रीहहा लयूजदु मिन मसीरति कज़ा व कज़ा, जन्नत की खुशबू तो बहुत दूर दूर से मोमिनों को आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेकी का हुक्म करने, बुराई से मना करने और ख़ुद नेकी करने और बुराई से बचने और अदल इंसाफ की बात करने और किरदार भी अदल इंसाफ के मुताबिक पेश करने और इहसान के पहलुओं को गालिब करने और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने और बुराई से बचने की, फहाशी से बचने की, बगावत से बचने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान पर ईमान लाने के बाद उसे खूबसूरत पढ़ने, समझने, अमल करने और उसको आगे पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान सीखे सिखाए जो, वो शख्स है सबसे बेहतरीन। इंसान की फौजो फलाह का ज़ामिन है कुराने मुबीन। दामन में दोनों जहान के सारे खजाने पाइए। आइए कुरान सीखिए, आइए कुरान सीखिए।